الرحمن الرحیم حامد و مسلم و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا اور نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ نماز سے اور صبر سے تم مدد چاہو، اور بے شک نماز یہ تمام لوگوں پر بھاری ہے سوائے خشوع کرنے والوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے گمان کیا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، بے شک وہی لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے پیچھے کفار کا حال بیان کر دیا کہ ان کو بیان کیا کہ اے بنی اسرائیل، تم پر اللہ رب العزت نے اپنے خاص انعامات اور عام انعامات فرمائے ہیں، اور تمہارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کو کتابیں دے کر بھیجا گیا۔ تم کیا کرو؟ ایمان لے کر آؤ اور اس کا انکار نہ کرو، اور نہ ہی تم حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو تم کیا کرو؟ چھپاؤ۔ تو اب یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اس کے اندر علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، دونوں بزرگوں نے یہ کہا کہ آیا اس آیت کا خطاب اہل کتاب کفار سے ہے یا کفار کے علاوہ تمام حضرات سے ہے؟ تو جمہور حضرات یہ کہتے ہیں کہ کفار کے علاوہ باقی حضرات سے ہے، کیونکہ کفار کو نماز پڑھنے کا حکم اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اتنے تک اس کا کوئی مطلب اور مقصد سمجھ نہیں آتا جب تک کہ ان کو ایمان کی طرف نہ بلایا جائے، وہ ایمان قبول نہ کریں۔ تو اس لیے یہ کفار کے علاوہ لوگوں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کفار کو بھی حکم ہے کہ تم کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز قائم کرنے کے لیے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پہلے ایمان ضروری ہے، تو لہٰذا پہلے تم ایمان لے کر آؤ، پھر کیا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے قیام کے متعلق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ روایات مروی ہیں۔ ہم صرف ایک دو روایتیں جو ہے نا اور ایک دو جو ہے احادیث بیان کریں گے، وگرنہ قرآن کے اندر جہاں بجہاں نماز کے متعلق کیا ہے بیان ہے۔ کوشش ہماری ہوگی کہ جہاں کہیں بھی نماز کے متعلق بیان آ جائے تو اس کے اندر ایک دو جو ہے نا روایت بیان کر کے آگے چلتے جائیں۔ حضرت مولا کل کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بھی تکلیف کے اندر ہو، تم کسی بھی پریشانی کے اندر ہو، تم کسی بھی افسردگی کے اندر ہو، تم جب بھی مغموم ہو تو فرمایا نماز پڑھو۔ فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، فرمایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، تو نماز کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں اس غم سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا اور تمہیں شفا یابی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزنہ یا اذا حسبہ امر فزع الی الصلاۃ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز کی طرف کیا کیا کرتے تھے؟ جلدی کیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، فرمایا کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا ترک کرنا۔ یعنی کہ بندہ نماز پڑھتا رہے تو وہ گویا کہ مومن ہے، اور اگر نماز چھوڑ دے تو وہ گویا کہ کافر ہو جاتا، وہ مشرک ہو جاتا۔ تو یہ تہدید کے طور پر اور تغلیظ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ کافر ہو جاتا نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ چوتھی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح نماز پڑھی ہے وہ کتب احادیث کے اندر مروی بھی ہے اور بیان بھی کی جاتی ہے، اور ہمارے ائمہ حضرات، ہمارے فقہا، ہمارے علماء، ہمارے صوفیاء
ممبروں پر مساجد کے اندر بیٹھ کر کے اس کا بیان بھی کرتے ہیں۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر سوشل میڈیا کی جو زیب و زینت بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو علامات الظہر کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ رفع یدین کے اوپر بہت بڑی بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رفع یدین کے اوپر حضور سے 700 سے زائد کیا روایات آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت کثیر روایات ہیں رفع یدین کے اوپر۔ تو ہم پہلی بات تو یہ کہ یہ یاد رکھیے کہ روایات کی کثرت، کثیر بیان ہونا کسی چیز کے متعلق، یہ اس کی قوت کی نشانی نہیں ہے، یہ اس کے معمول بہا بنانے کی یہ علامت اور یہ نشانی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر قوت، اس کے اندر مضبوطی اور اس کی سند کے اعتبار سے جو اتھینٹک جو بات ہوگی وہ دیکھا جائے گا کہ قوت کے اعتبار سے کون سی روایت اعلیٰ اور ارفع ہے۔ تو جو روایت قوت کے اعتبار سے اعلیٰ ہوگی تو اس روایت کو اگرچہ وہ خارج کے اندر قلیل بھی پائی جائے تو اس کا اعتبار کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا، کہ اسی پر کیا عمل کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو امت نے افقہ الامہ، امت کے بہت بڑے فقیہ ان کو لقب دیا جاتا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی نماز نہ پڑھاؤں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھایا کرتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ پڑھائیے۔ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، فرمایا کہ انہوں نے الا فی اول مرۃ، کہ انہوں نے نماز پڑھائی تو اب نماز پڑھانے کے اندر انہوں نے صرف اور صرف رفع یدین صرف ایک بار کیا، بعد میں کبھی نہیں کیا۔ مطلب باقی نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے دوبارہ انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کیا رفع یدین صرف ایک بار ہی ہے، بار بار نہیں کرنا ہے۔ پھر وہاں یہاں پر آتو زکات ادا کرنے کے متعلق رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ زکات سے مراد کیا ہے؟ زکات سے مراد کہتے ہیں علماء کہ آدمی کے اوپر نصاب جو مقرر کیا ہے شریعت نے، یعنی کہ مخصوص مال جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کے اوپر حولان حول 1 سال گزر جائے تو اس کی جو شریعت نے مقدار مقرر کی ہے 40واں حصہ وہ غیر ہاشمی فقیر کو دے دینا، یہ کیا ہے؟ زکات ہے۔ پھر زکات کا لغوی معنی علماء اور مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پاک ہونا، پلیدگی کو دور کرنا۔ تو یہ مال بھی جب مال زکات کا مال سے نکال دیا جائے گا تو اس صورت کے اندر مال کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ کیا کہتا ہے کہ یہ زکات کا مال ہے۔ آگے ورکعوا مع الراکعین، فرمایا جس کے اندر معیت کا بیان ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ اب جماعت کی نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس بارے میں دو نظریے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جمہور حضرات، جن کو علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ جمہور حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے جو واجب کے قریب ہے۔ اور بعض حضرات جن کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کل کائنات مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو جنہوں نے سنت مؤکدہ کا وہ جمہور حضرات ہیں اور وہی صحیح قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس نے بغیر عذر کے جماعت کے نماز کو ترک کرنے کی عادت بنا لی ہو تو پھر وہ کیا بنے گا؟ گناہگار بنے گا۔ ہاں اگر 1-2 دفعہ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت کے اندر کوئی عتاب اور کوئی گناہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی اپنے ارشادات کے اندر، اپنی روایات اور فرامین کے اندر اس کی فضیلت کو اور اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ ہم صرف اس کا فائدہ کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر اکیلے اور تنہا نماز پڑھیں تو تنہا نماز پڑھنے کے اندر ان کو وہ چاشنی، وہ مزہ نہیں ملے گا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اندر ملتا ہے۔ تو اس لیے چاشنی اور مزہ لینے کے لیے اگر بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ممکن ہے
کہ جماعت کے اندر کوئی ایک ایسا مقبول آدمی اللہ رب العزت کا جو مقبول بارگاہ ہو اور محبوب خداوندی بندہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے صدقے رب تعالیٰ تمام کی کیا کر سکتا ہے؟ نماز معاف کر سکتا ہے۔ اگر یہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کے صدقے اس کی بھی قبول ہو سکتی ہے، اگر یہ تنہا پڑھے تو ممکن ہے کہ اس کی قبول نہ ہو۔ اور یہ بھی علماء نے جماعت کا فائدہ بیان کیا کہ تاکہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، تاکہ اسلام کی شان و شوکت کا کیا ہو جائے؟ اظہار ہو جائے۔ اور چوتھا فائدہ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز اس لیے پڑھے تاکہ اپنے ارد گرد اور محلے والوں کو دیکھ لے کہ کون جماعت کے اندر شریک ہوا اور کون جماعت کے اندر شریک نہیں ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر عیب اور لوگوں کے اوپر تان کرنے سے یہ کیا ہو سکے؟ بچ سکے۔ اور پانچواں فائدہ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہو تو اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون نماز کے اندر شریک نہیں ہوا، ممکن ہے کہ اس کے پاس یہ جا کر پوچھے کہ تو نماز کے اندر کیوں نہیں شریک ہوا، ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہوا ہو، تو اب بیمار ہو تو اس کی یہ خبرگیری کر لے، عیادت کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہوئی ہو تو اس پریشانی سے اس کو کیا کر دے؟ یہ نکال دے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل لوگ جماعت کے اندر شریک ہونے کی نیت یہ کرتے ہیں کہ تاکہ ہم لوگوں کو یہ دیکھیں کہ کون نہیں آ رہے، ان پہ اوپر کیا کریں؟ اعتراض کریں اور تان تشنی کریں۔ اور کچھ حضرات ہمارے وہ اس لیے بھی آتے ہیں کہ تاکہ جماعت کے اندر ہم یہ شریک ہو جائیں تاکہ لوگ ہمیں کیا بڑا نمازی اور پرہیزی سمجھے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس نیت سے جو بندہ جماعت کے اندر شریک ہوتا ہے تو یہ ریاکاری کے درجے میں آتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ پھر یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ آج 9 ذی الحج ہے، کل 10 ذی الحج ہے، قربانی کے دن ہیں۔ لوگ قربانی کے جانور بڑے بڑے لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جانور کی ممکن ہے کہ قربانی نہیں کی، بلکہ آپ نے چھوٹے مینڈوں کی قربانی کی ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے جانور کی قربانی کرنا یہ کیا بڑا مطلب یہ اچھا کام ہے۔ اچھا کام ضرور ہے، لیکن اگر اس کو ریاکاری کے طور پر پیش کیا جائے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، صرف فرض ہی ساقط ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ بھی کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر فرض ساقط نہ ہو، کیونکہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ ہی کوئی خون پہنچتا ہے، نہ ہی کوئی گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اگر اس کی بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے صرف تقوی پہنچتا ہے۔ تو تقوی کیا؟ ریاکاری کا نام نہیں ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے سامنے یہ عرض ہے کہ ایسا کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ بڑے جانور کی قربانی کر رہا ہوں، ریاکاری کے طور پر یہ نہ کریں تاکہ اپنے ثواب کو یہ خود ہی ضائع نہ کریں۔ پھر اسی آیت کے اندر 2 مسئلے اور بھی ہیں کہ ایک خواتین کی جماعت، یعنی کہ عورتیں جو بڑے شہروں کے اندر رہنے والی ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ خواتین کی جماعت کرتی ہیں۔ کوئی خاتون آگے بڑھ جاتی ہے، وہ ان کی امام بن جاتی ہے، تو وہ کیا لوگوں کو باقی عورتوں کو وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ امامت کرا رہی ہوتی ہے۔ اس بارے میں علماء اور مفسرین کا کیا قول ہے کہ آیا عورت جماعت کرا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان 2 بزرگوں کے نزدیک، ان 2 اماموں کے نزدیک عورتوں کو جماعت کرانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر جماعت کرائی تو نماز کا فرض کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان 2 بزرگوں کے نزدیک خواتین کی جماعت کرا سکتی ہے، یعنی کہ عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے، وہ نماز پڑھا سکتی ہے۔ اور علامہ ابن حمام رحمہ اللہ تعالی نے بھی فتح القدیر کے اندر اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ عورتوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر کافی روایات اور آثار ملتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امامت کرایا کرتی تھی۔ تو جو بات روایات سے، سارے صحابہ سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اگر معلوم ہو جائے تو اس کو قیاس کے ذریعے رد کرنے سے بہتر ہے کہ اس پر اگر عمل کیا جائے۔ ہم کیا حق کی اتباع کرنے کے حقدار ہیں، تابعدار ہیں، نہ کہ قیاس کے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا بچوں کی امامت، تو اس بارے میں بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کے بچوں کی امامت، بچہ کوئی غیر بالغ کرائے تو اس کا کیا حکم؟ تو اس بارے میں ہمارے مشائخ بلخ کا یہ نظریہ ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور جو مشائخ ماوراء النہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ لیکن میری نظر میں یہ ہے کہ آج کل بچے کیا چھوٹی عمر کے اندر کیا کر جاتے ہیں، حفظ کر جاتے ہیں۔ جب چھوٹی عمر کے اندر حفظ کر جاتے ہیں تو اگر ان کو تراویح پڑھانے کے لیے آگے نہ کیا جائے، تو تراویح کے اندر اگر نہ کیا جائے تو ان کو ممکن ہے کہ قرآن کیا ہو جائے، بھول جائے۔ اس لیے اگر نابالغی کی حالت کے اندر اگر وہ تراویح کی جماعت کرائیں تو مشائخ بلح کے قول کے مطابق ان کی نماز کیا ہے، درست، تو یہ کیا ہے، درست ہے۔ پھر یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ یہ جو نابالغ مشائخ بلح جن نابالغ کی امامت کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ صرف نوافل کی نماز کے اندر ہے، فرائض کی نہیں، اور فرائض کے اندر تو یہ کیا جمہور کا قول ہے، اجماعی فیصلہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آگے زکوٰۃ کے متعلق میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں ایک جیسی ہیں، ان کے اندر کوئی فرق کوئی نہیں۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو بندہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کیا ہو جاتے ہو، بھول جاتے ہو۔ اس آیت کے اندر علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اہل یعود کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ جب ان کے پاس کوئی کمزور اور ضعیف بندہ آتا، وہ کہتا ہے کہ آیا ہم پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا ضروری ہے، لازم ہے یا کہ لازم نہیں ہے، تو وہ ان کو حکم دیتے کہ تم اتباع ضرور کرو، لیکن خود کیا ہو جاتے، اتباع نہ کرتے، اتباع کو کیا کرتے، چھوڑ دیتے۔ تو فرمایا جا رہا ہے تم لوگوں کو تو حضور کی اتباع کا حکم دیتے ہو، حالانکہ تم پر بھی لازم ہے کہ تم کیا کرو، اتباع کرو، لیکن تم اپنے آپ کو کیوں چھوڑ دیتے ہو۔ علامہ آلوسی، علامہ راضی رحمہ اللہ تعالی اور اکثر مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں پر حکم تو خاص کر اہل یعود سے، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ کیا عام ہے۔ اسی امت محمدیہ کے اندر بھی اگر کوئی فرد ایسا ہوا کہ جو بندہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے لیکن خود بھلائی پر عمل نہ کرے، تو اس صورت کے اندر بھی اس کے لیے یہی سزا ہے جو روایات کے اندر آتی ہے۔ پہلی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مررت لیلۃ اسری بی علی قوم تکرز شفاء بمقاریض من نار قال قلت من هؤلاء، حضور فرمایا کہ میں معراج کی رات کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قوم ان کی جو ہے نا منہوں کو لوہے کی اور آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو صحابہ وہاں پر جو فرشتے تھے انہوں نے کہا خطباء من اہل دنیا ممن کانوا یامرون الناس وینسون انفسهم ویتلون الکتاب افلا یعقلون، فرمایا کہ یہ دنیاوی خطیب ہیں، خطباء ہیں، یہ لوگوں کو تو کیا بھلائی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس بھلائی پر عمل نہیں کرتے تھے، اور حالانکہ یہ کتاب بھی پڑھتے تھے، کیا یہ جانتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، خود کیا بھول جاتے تھے، خود کیا ہے اس بھلائی پر عمل نہیں کرتے تھے، تو ان کے کیا ہے آگ کی کینچیوں سے زبانوں کو اور منہ کو کیا کیا جا رہا تھا، جلایا جا رہا تھا۔ دوسری روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یجاء برجل یوم القیامت فیلقى فی النار فتنطلق اقطابه فی النار فیدور کما یدور الحمار برحاء، فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور اس کی جو آنتیں ہوں گی، اس کی جو پسلیاں ہوں گی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے مل جائیں گی، اور وہ اس طرح چکر لگا رہا ہوگا جس طرح کی چکی کے ارد گرد حمار گدا اور کھوتا پھر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پریشانی کے عالم کے اندر پھر رہا ہوگا۔ فیجتمع اہل النار علیہ فیقولون اے فلانو ما شانک، جہنمی لوگ سارے اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے فلاں بن فلاں تیرا ہی معاملہ کیوں ہوا، الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تو ہمیں بھلائی کو حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا، تو اب کیا جہنم کے اندر کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی ہے وانہاکم عن المنکر وآتی ہے، وہ کہے گا کہ میں تمہیں بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن میں بھلائی پر خود عمل نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے میں منع کرتا تھا، روکتا تھا، لیکن خود برائی سے نہیں رکتا تھا۔ تیسری روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفع اللہ بعلمہ، فرمایا کہ سب سے بدترین عذاب قیامت کے دن اس آدمی کو ملے گا
वो आलिम होगा कि जिसको उसके इल्म ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सदके कोई नफा ना दिया हो, रब तआला ने उसके इल्म की वजह से उसको कोई नफा ना दिया हो, तो उसको क़यामत वाले दिन सबसे सख्त तरीन अजाब होगा। तो इन रिवायात को बंदा अगर गौर करे तो पता चलता है कि आलिम वो है जो अपने इल्म पर क्या करे, अमल करे। फिर उलमा ने यहाँ पर एक नुक्ता ये भी लिखा कि आया कोई ऐसा आदमी कि जो अपने इल्म पर अमल न करे, फिस्क कर रहा हो, फासिक हो, तो क्या उसको दावत तबलीग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो इसके अंदर मुहक्कक बात यह है कि अगर फिस्क भी कर रहा है तो भी वो क्या दावत तबलीग को ना छोड़े तो बेहतर है। आगे फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन। फरमाया कि तुम नमाज के जरिए और सब्र के जरिए तुम क्या करो, मुझसे मदद मांगो। नमाज और सब्र के जरिए तुम क्या करो, मदद चाहो। इसके अंदर पहली बात तो यह है कि ये सब्र और नमाज ये गैरुल्लाह है, तो गैरुल्लाह से मदद मांगने का यहाँ पर सबूत होता है। आजकल लोग क्या करते हैं, बड़े ये दावे करते हैं कि या अल्लाह मदद कहना चाहिए, या अली मदद नहीं कह सकते, या गौस मदद नहीं कह सकते। यहाँ पर गैरुल्लाह से मदद मांगना क्या है, साबित हो रहा है। बहुत प्यारी रिवायत है कि हजरत उम्मे कुलसूम बिन्त उकबा वो कहते हैं कालत गुशी अला अब्दुर्रहमान बिन औफ गशियतन फज़न्नु अन्नहु फादा नफ्सहु फिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को गशियत तारी होगी, बेहोशी तारी होगी। अब लोगों ने ये समझा कि ये क्या हो चुके हैं, फोत हो चुके हैं। फखरजत इमरातु उम्म कुलसूम इलल मस्जिद तस्तईनु बिमा उमिरत बिही मिन अस्सब्र वस्सलाह, कि आपकी बीवी जो उम्मे कुलसूम बिनते उकबा थी वो मस्जिद के अंदर गई और मस्जिद के अंदर जाकर नमाज अदा करी। क्यों? क्योंकि रब तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम नमाज के जरिए और सब्र के जरिए मुझसे क्या चाहो, मदद चाहो। फलम्मा फाका काला उगशिया अला अलैया आनिफन कालू नाम काला कालू सदक्तुम अन्नहु जानी मलकान। जब वो बेहोशी से होश के अंदर आए तो तमाम लोगों ने कहा कि आप पर अभी गशी तारी हुई थी, आप बेहोश हो गए थे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बेहोश हो गया था। अब मेरे पास दो फरिश्ते भी आए थे। फकाल इन तलिक नुहाकिम कुमा इलल अजीज अल अमीन। उन दो फरिश्तों ने कहा था कि चल हमारी तरफ, हमारे साथ चल, हम तेरा फैसला बारगाह खुदावंदी के अंदर करते हैं कि तूने क्या क्या किया। फकाल मलकुन आखिर इरजिआओ। दूसरा फरिश्ता कहता है कि छोड़ो इसको, जाने दो, इसको लौटाओ। फाइन्ना हाजा मिम्मन कतबतुम लहु सआदता वहुम फी बुतून उम्महातिहिम व युस्तमताउ बिही बनु माशाअल्लाह फआश बाद ज़ालिका शहरन सुम्मा मात। तो वो दोनों फरिश्तों ने उनको कहा कि इसको क्या है, भेज कर आओ, क्योंकि ये वो आदमी है कि जिसके लिए सआदत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से क्या लिख दी गई है, और ये अपनी मां की पेट के अंदर ही था। मतलब जब बंदा आदमी अपनी मां के पेट के अंदर होता तो उसके लिए क्या सआदत लिख दी जाती है, और उसके बेटे उससे क्या है, जितना रब ताला चाहता है फायदा उठाते हैं। तो वो जिंदा हो गए दोबारा। फिर जब दोबारा जिंदा हो गए तो अल्लाह ताला ने उनको 1 महीना और जिंदा रखा, फिर क्या उनकी मौत हुई। अब यहां इस रिवायत से ये मालूम होता है कि रब ताला अगर चाहे तो क्या है, नमाज की बरकत से किसी को क्या है, उसके जो सांस खत्म हो चुके हैं उनको भी क्या जिंदगी दे सकता है। आजकल लोग तो क्या कहते हैं कि मुर्दों को कोई जिंदा नहीं कर सकता, तो यहां पर तो नमाज की बरकत से वो जिंदा हो रहा है मुर्दे। तो अगर अल्लाह का वली अगर चाहे तो क्या कोई किसी को जिंदा नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं कि कर सकता है और जरूर कर सकता है, क्योंकि रब ताला की हदीस कुदसी है। रब ताला खुद इरशाद फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरे नजदीक होता है तो मैं उसके हाथ पांव और उसकी आंखें बन जाता हूं। उन हाथों के जरिए वो क्या करता है, कोई काम करता है, उन पांवों के जरिए वो क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो इसलिए फरमाया कि मैं जब उसके हाथ बन जाता हूं, मैं जब उसकी आंखें बन जाता हूं, मैं जब उसके पैर बन जाता हूं, तो वो सारे के सारे काम गोया कि वो नहीं कर रहा होता, मैं कर रहा होता हूं। तो इसलिए बंदा खुदा, महबूबे खुदाबंदी, महबूबे बरगाह खुदाबंदी अगर कोई काम करे, कोई हुक्म दे, तो वो जरूर भी जरूर पूरा होकर रहता है। आगे फरमा अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम। यही लोग हैं जो अपने रब से क्या है, मुलाकात करने के क्या है, उम्मीद में, और यही क्या है, लौटने वाले हैं। इस आयत के अंदर बाज़ उलमा ने यह मसला बयान किया है कि रोयत खुदाबंदी यानी कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा, इस पर इंशाअल्लाह हम अगले मरहले के अंदर गुफ्तगू करेंगे कि आया दीदार खुदाबंदी हो सकता है कि नहीं, रोयत बारी ताला हो सकती है, मुमकिन है या कि नहीं है। फिर मानना मिले राजिऊन से उलमा और मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि अल्लाह की तरफ क्या लौट कर जाना, यानी कि मरने के बाद जी उठने की जिंदगी का क्या है, इससे सबूत मिलता। हमने इसके ऊपर पीछे कलाम कर दिया था। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए।